بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ 50 دن کا وہ جو عرصہ تھا، بہت زیادہ صبر آزما قسم کا وہ دور، یہ دور جب اپنے اختتام کو پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ کی طرف سے اب ان کی توبہ کی قبولیت کا حکم اور اعلان اور خوشخبری نازل ہو چکی ہے، اور وہ گھڑ سوار جو ان کے لیے وہ خوشخبری لے کر آیا تھا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کی خاطر روانہ فرمایا تھا مسجد نبوی سے، اور اس نے جب انہیں یہ خبر بھی سنائی کہ اے کعب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار فرما رہے ہیں اور وہاں مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، تو لہذا ہمارے ہمراہ آپ چلیے وہاں۔ تب کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے روانہ ہوئے مسجد نبوی کی جانب، تاکہ اس حکم کی تعمیل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف نصیب ہو سکے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں تو بڑی عجیب و غریب کیفیت پیش آئی، اور کچھ ایسا ہوا کہ چلنا مشکل ہو گیا کہ ہر طرف سے سبھی لوگ گویا ہر گلی کوچے سے دوڑے چلے آ رہے ہیں، اور ہر طرف سے ایک جمع غفیر ہے، ایک بڑا مجمع ہے کہ امڑتا چلا آ رہا ہے، گویا انسانوں کا ایک سمندر ہے مدینہ شہر میں، اور لوگ ہیں کہ انتہائی بے قراری کے عالم میں، اور ہر کوئی انتہائی بے تابی کے ساتھ ان تک پہنچنا چاہتا ہے، اور اس عظیم ترین خوشخبری کے موقع پر انہیں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہے، اور یہ عجیب و غریب صورتحال وہاں بن گئی۔ اور پھر یہ کہ ناظرین کرام قابل غور ہے یہ مقام کہ یہ صحابہ کرام، یہ مقدس ترین جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ حضرات، اور پھر یہ کہ یہ شرف انہیں خود بخود تو نصیب نہیں ہو گیا، یقیناً اللہ کی طرف سے ان خوش نصیب ترین حضرات کو خود اللہ کی طرف سے اس مقصد کے لیے منتخب کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ حضرات کسب فیض کر سکیں اور اللہ کا دین سیکھ سکیں۔ تو ان کے جذبات کیسے تھے اور ان کے طور طریقے کیسے تھے؟ ان کے طور طریقے ایسے ہی تھے کہ آپ اس میں دلوں میں باہم ایک دوسرے کے لیے اتنی عزتیں، اتنی محبتیں، اتنی قربتیں کہ دیکھ لیجئے کہ یہ خوشخبری تو نصیب ہوئی ہے، یہ خوشخبری تو آئی ہے کس کے لیے؟ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے، اور اسی طرح ان کے وہ جو دوسرے دو ساتھی تھے، مگر ان کے محلے جدا جدا تھے، وہ الگ گھروں میں دور کسی اور بستی میں رہتے تھے، تو وہاں بھی یہی کیفیت ہوگی یقیناً، لیکن گفتگو چل رہی ہے ان تینوں میں سے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔
تو یہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے روانہ ہوا سوئے منزل، اس منزل کی طرف جانے کے لیے یعنی مسجد نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی غرض سے، تو ہر طرف کیفیت یہ ہوئی کہ لوگ امڑتے چلے آ رہے تھے مجھے مبارکباد دینے کی خاطر۔ اور پھر یہ کہ ناظرین کرام، اس سے بھی پہلے وہ جو کیفیت ہوئی تھی کہ ان کے دلوں میں آپس میں جو عزت و محبت اور قربتیں تھیں، اس کے علاوہ وہ جو ایک بات ہوئی تھی جو ہم نے اس سے قبل بیان کی کہ یہ خبر سنتے ہی کس قدر بے تابی کے ساتھ ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان 3 افراد کو، گھڑ سواروں کو، کہ گھوڑے پر سوار ہو، پیدل نہ جانا، گھوڑے پر سوار ہو کر جانا تاکہ جلد از جلد یہ خوشخبری ان تینوں تک پہنچا دی جائے۔ تو اس سے بھی پہلے جس کسی کو بھی یہ بات پتہ چلی تھی، کس قدر بے چینی کے عالم میں ہر کوئی دوڑا چلا جا رہا تھا کہ گویا لپکتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جذبہ ہے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتوں کا جذبہ، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ۔ یہ صفت ہونی چاہیے اور یہ کیفیت ہونی چاہیے ہر مسلمان کی، اور یہی کیفیت ہونی چاہیے ہماری بھی، میری بھی اور آپ کی بھی، تمام ناظرین کرام، کہ یوں محبتیں ہوں، یوں قربتیں ہوں۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب یہ اپنے گھر سے نکلے تو ہر کوئی کس طرح امڑتا چلا آ رہا ہے، لپکتا چلا آ رہا ہے مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ دوسری بات۔ اور پھر تیسری بات یہ بھی قابل غور ہے کہ اتنی بڑی خوشی اور اتنا مبارک موقع اور اتنا مبارک وہ دن، مگر اس موقع پر اتنی بڑی یہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کسی کے دل میں ذرہ برابر حسد پیدا نہیں ہوا کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے قرآن میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں ان 3 افراد کے لیے، کہ قیامت تک کے لیے یہ آیات اہل ایمان تلاوت کیا کریں گے۔ آسمانوں سے ان کے لیے اعلان نازل ہوا ہے، جبریل امین جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ یہ خوشخبری خود لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو ہمیں یہ چیز کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ یہ رتبہ اور یہ مقام ہمارے نصیب میں کیوں نہ آیا؟ کسی کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوا، بلکہ ہر کوئی انہیں مبارکباد دینے کے لیے دوڑا دوڑا چلا آ رہا ہے۔ تو ہماری بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس انداز میں۔ ہمارے لیے ناظرین کرام یہ تعلیم اور یہ سبق پوشیدہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو اگر کوئی بڑی خوشخبری نصیب ہو، بڑی بہتری، بڑی کامیابی، بڑی خوشی کا موقع ہو، تو حسد کرنے کی بجائے اس کی خوشی کو ہم اپنی خوشی تصور کریں، اس کی کامیابی کو، اس کی ترقی کو ہم اپنی کامیابی اور اپنی ترقی تصور کریں، اور یہ کہ جلد از جلد ہم وہاں پہنچیں اور مبارکباد پیش کریں، اور اس کی خوشی پر ہم مسرت کا اظہار کریں، اور اسے دعائیں بھی دیں اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کریں کہ اللہ کرے کہ آپ کی یہ خوشیاں ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رہیں، اور یہ کہ اللہ کرے کہ اسی طرح آپ ہمیشہ اپنے دامن میں خوشیاں سمیٹتے رہیں زندگی بھر۔ ایک دوسرے کے لیے یوں جذبات کا اظہار کیا جائے، مگر
افسوس کہ بسا اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی کو خوشی نصیب ہوئی ہے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، احباب میں، ساتھیوں میں، یا وہ لوگ جو کہ کام کاج کے سلسلے میں دفتر میں ایک ساتھ ہوا کرتے ہیں، تو خوشی کے موقع پر بظاہر تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن دل میں بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں اور افسردہ ہو جایا کرتے ہیں اور دل گرفتہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ شیطانی صفت ہے، دوسرے کی خوشی پر دل گرفتہ ہو جانا اور حسد کا شکار ہو جانا، یہ شیطانی صفت ہے کہ سب سے پہلے تمام کائنات میں سب سے پہلے کس نے حسد کیا؟ شیطان نے حسد کیا، ابلیس نے حسد کیا۔ وہاں آسمانوں پر آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ تمام ملائکہ کو، فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ ان کے سامنے، آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو آدم علیہ السلام کو یہ جو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا گیا اللہ کی طرف سے، تو اس پر ابلیس نے حسد کیا۔ تو یقیناً یہ کتنی بری بات ہے اور کس قدر قابل مذمت ہے یہ جذبہ۔ اور پھر یہ کہ اسی طرح ناظرین کرام ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جس طرح آسمانوں پر سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا اور سب سے پہلے اللہ کی جو نافرمانی کی گئی وہ حسد تھا، وہ گناہ بعینہ ہی، اسی طرح اس روئے زمین پر بھی سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا اور سب سے پہلی جو اللہ کی نافرمانی کی گئی وہ بھی حسد ہی تھا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا اور اس کا خون کر ڈالا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کرام کہ اگر کسی کو خوشی نصیب ہوئی، اور اللہ کرے کہ سبھی کو خوشیاں نصیب ہوا کریں ہمیشہ، تو خوشی نصیب ہونے پر اگر ہم بیٹھ گئے جلنے بھننے کے لیے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ خوشی مجھے کیوں نہ مل گئی، تو یہ کون سی اچھی بات ہے؟ پھر ہم خود کو مومن سمجھیں گے، یہ چیز مومن کی شان کے خلاف ہے اور یہ شیطانی صفت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اصل مومن تو وہی تھے کہ ہمیشہ کے لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ایمان کو سبھی کے لیے معیار مقرر فرمایا قرآن کریم میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یعنی یہ سبھی لوگ اگر اسی طرح ایمان لے آئیں کہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، اگر سبھی لوگ اسی طرح ایمان لائیں گے گویا تبھی وہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہوں گے، ورنہ نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو صحابہ کرام کے ایمان کو خود اللہ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے تمام دنیا انسانیت کے لیے معیار مقرر فرما دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کا تو حال یہ تھا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خوشی نصیب ہوئی ہے تو حسد کرنے کی بجائے ہر کوئی انتہائی بے تابی کے عالم میں اور انتہائی بے قراری کی کیفیت میں اور بس گویا کہ دیوانہ وار لپکتا چلا آ رہا ہے کہ جلد از جلد میں وہاں پہنچوں اور مبارکباد پیش کر سکوں۔ ناظرین کرام، اسی کیفیت میں کہ مبارک مبارک کی یہی صدائیں ہر طرف سے بلند ہو رہی تھیں، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ چلتے چلتے آخر مسجد نبوی جا پہنچے اور وہاں مسجد میں جب داخل ہوئے تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہیں
اور آپ کی خدمت میں بڑی تعداد میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی وہاں موجود ہیں۔ اور یہ کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ جوں ہی میں نے مسجد میں قدم رکھا تو کیفیت یہ ہوئی کہ وہ تمام حضرات جو وہاں تشریف فرما تھے ان میں سے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ انتہائی بے چینی کے عالم میں بہت جلدی فوراً جو ہی ان کی نگاہ مجھ پر پڑی وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور لپک کر وہ مجھ تک پہنچے اور دیوانہ وار اور بہت ہی والہانہ انداز میں انہوں نے مجھے مبارکباد پیش کی اور میرے ساتھ مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے سبھی سے پہلے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلحہ کا یہ عمل اور طلحہ کی یہ ادا اور یہ انداز میں مرتے دم تک آخری سانس تک کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ ناظرین کرام، طلحہ کی اس ادا میں کیا خاص بات تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ اس قدر محبت کا اظہار اور سب سے پہلے یوں دیوانہ وار لپک کر آنا اور مبارکباد پیش کرنا کہ سبھی سے مختلف ایک ادا تھی طلحہ کی اس موقع پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہ جن کے بارے میں ہم اپنے اسی پروگرام میں اس سے قبل مفصل گفتگو کر چکے ہیں، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ ان کی بہت بڑی حیثیت تھی وہاں ہجرت سے قبل مکی دور میں بھی اور پھر ہجرت کے بعد یہاں مدنی زندگی میں بھی۔ اس معاشرے میں تمام مسلمانوں میں طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو ایک خاص نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے ہر کوئی انہیں دیکھا کرتا تھا، ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 خوش نصیب ترین افراد کو اپنی حیات طیبہ کے دوران خود اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا کہ اس قدر خوش نصیب وہ 10 افراد کہ جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی کہ اے فلان، تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے، تم ابھی سے دنیا کی زندگی میں ہی اس زمین پر چلتے پھرتے ہوئے ہی یہ خوشخبری سن لو کہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو ان 10 خوش نصیب افراد میں طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ تو یہ وجہ بھی تھی کہ طلحہ کا ایک خاص مقام و مرتبہ تھا، اور جب انہوں نے یوں اس انداز میں مبارکباد پیش کی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کو، تو اس سے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ اور مزید کیا وجوہات تھیں اور کیا تفصیلات تھیں، یہ تمام تر تفصیلات لیے ہوئے ناظرین کرام انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔